أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں میں کمی کر کے، کچھ جانوں میں کمی کر کے، کچھ پھلوں میں کمی کر کے. وبشر الصابرین، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو اور ڈٹ جانے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. صابرین وہ ہیں الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبۃ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قیادت کی تبدیلی فرمائی، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل تک جو قیادت تبدیل ہوئی، تو اب امت مسلمہ کو ڈائریکٹ خطاب فرمایا جا رہا ہے. اس سے پہلے انڈائریکٹ خطابات تھے، اور وہ بالواسطہ طور پر اللہ کریم نے وہ سارے احکامات جو بنی اسرائیل کو دیے گئے اور انہوں نے ان احکامات پر عمل نہ کر کے وہ اللہ کی لعنت کا موجب ہوئے، وہ پہلے تو بالواسطہ بتائے جا رہے تھے. اب براہ راست خطاب ہے امت مسلمہ کو، اور خطاب یہ ہوا تھا اس سے پچھلی آیت میں، گزشتہ سے پیوستہ آیت میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ دیکھو تم نے اب جو قیادت آنے کے بعد اور یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے نماز اور صبر کے ساتھ. اور صبر کا مطلب ہے اپنی خواہشیں، اپنے فطری رد عمل، فطری تقاضے وہ ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹ جانا. لہذا جو ڈٹ جائے گا وہ کامیاب قرار پائے گا. یہی حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اس سے پہلے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو. انہوں نے تو مدد حاصل نہیں کی نماز اور صبر کے ساتھ. اب امت مسلمہ کو وہی نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو نماز اور صبر کے ساتھ تم نے کامیابی حاصل کرنی اور اللہ سے مدد حاصل کرنی. اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو سب سے بڑا پہلا مارکہ تمہارا ہوگا، تصادم ہوگا جب مصیبتیں آئیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا امت مسلمہ کا کفار کے ساتھ اور دشمنان اسلام کے ساتھ ٹکراؤ. اور جب ٹکراؤ ہوگا تو ٹکراؤ کی صورت میں بہت سارے لوگ شہید ہو سکتے ہیں، جان کی بازی لگ سکتی ہے. اس لیے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے رستے میں اس طرح ڈٹ کے زندگی گزار رہے ہوں اور وہ اگر قتل بھی ہو جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے وہ تم
اس کا شعور نہیں رکھتے. اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے آج کی آیت میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جو ذمہ داری سنبھال کر تم آگے بڑھنے لگے ہو، اس میں قدم قدم پر خوف ہے، قدم قدم پر بھوک ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں خوف کا سامنا کرنا پڑے، بھوک کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر تمہیں مالوں میں کمی کا سامنا کرنا پڑے، جانوں میں کمی کا سامنا ہو، یا پھر پھلوں میں کمی کا سامنا ہو. یہ وہ ساری سچویشنز ہیں جو کسی بھی ایسے شخص کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں جو اللہ کے دین کے راستے پر چلتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے دین کے راستے پر چلے اور اس کی آزمائش نہ ہو. آزمائش تو ہوتی ہے، آزمائش تو شرط ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ہر وقت جو مصیبت ہوتی ہے وہ ہر وقت آزمائش نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی کہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے اس کو اللہ کریم کوئی ایسا مقام دینا چاہتے ہیں، ایسا مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اعمال اس مقام اور مرتبے کے برابر نہیں ہوتے، لہٰذا اس کو اس مقام اور مرتبے کا مستحق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے، اور جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے سے اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ ہر ان الامر کلہ خیر، اس کے لیے ہر جو مومن کا معاملہ ہے ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتری اور بھلائی کا معاملہ ہے. کیسے؟ فرمایا کہ جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہوتی. جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ اس میں شکر کرتا ہے، اور وہ بھی کان خیر لہ، وہ بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے. اس کو کوئی نعمت ملے وہ بھی بھلائی بن جاتی ہے، اس کو کوئی تنگی ترشی آئے، مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے. لہٰذا مومن کے لیے اگر وہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اور وہ اللہ کے دین کے راستے پر چلا ہے تو پہلے نعمت کا تذکرہ ہو چکا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کی نعمتیں ہوں گی پھر شکر کا رویہ اپنانا ہے، اور اگر نعمتیں نہیں ہیں تم سے چھن گئی ہیں، کوئی مصیبتیں ہیں اور ان مصیبتوں میں تم نے صبر کرنا ہے، اور مصیبتیں کس طرح کی آ سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک انفرادی شخص جب وہ اللہ کے دین کے راستے پہ چلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے ہی اس کا ساتھ نہ دیں، اس کو سب سے پہلے گھر والے ہی چھوڑنے پڑ جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا اسوہ پہلے بتایا جا چکا کہ کیا کچھ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں پڑا. والدین چھوڑنے پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑا، قوم چھوڑنی پڑی، ملک چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے، حتیٰ کہ بالآخر اپنی جان بھی داؤ پر لگانی پڑی کیونکہ وہ اللہ کے دین پر چلے تھے. لہٰذا جو شخص چلتا ہے اللہ کے دین پر، آزمائشیں تو اس کو آتی ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کو آزمائشیں نہ آئیں. تو سب سے پہلا خوف تو گھر سے ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو 3 اندھیرے اس کے سامنے آتے ہیں، 3 رکاوٹیں ہیں بہت بڑی جو اس کو سامنے سب سے پہلے روکتی ہیں کہ تم نے اللہ کے راستے پر نہیں جانا. اس میں سے سب سے پہلی رکاوٹ ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے اس کا نام رکھا ہے حجاب طبع، کہ اس کی طبیعت کا حجاب ہے جو اس کو اللہ کے دین کے راستے پر جانے نہیں دیتا. جانا چاہتا ہے لیکن طبیعت ہی ادھر نہیں آتی، اور طبیعت جو ہے اس کو ہزار بہانے، کبھی نیند آ گئی، کبھی سستی چھا گئی، کبھی کوئی معاملہ، کبھی موڈ ہی نہیں بنا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ ہوا. اللہ کے دین کے راستے پر سب سے بڑی رکاوٹ جو اس پر چلنے کے لیے ہوتی ہے وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی. اور اگر انسان کبھی یہ رکاوٹ دور کر لے اور اس سے آگے نکل آئے تو دوسری بڑی رکاوٹ جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ حجاب رسم ہوتی. اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی. والدین چھوڑنے پڑتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں، برادری چھوڑنے پڑتی ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی ڈل جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے. پورا معاشرہ چھوڑنا پڑتا ہے، پورے معاشرے کے سامنے بعض اوقات نکو بننا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے.
یہ کوئی ایسا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان رستہ تو ہے نہیں، یہ تو خاردار رستہ ہے، اور اس خاردار رستے پر چل کے جانا ہے، پھر پھولوں تک پہنچنا۔ اور جو بھی شخص اس رستے پر چلے گا وہ ان آزمائشوں کے لیے تیار رہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں، بلکہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں۔ تو خوف کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کا خوف ہو سکتا ہے، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی کوئی بھی چیز چھن جانے کا خوف ہو سکتا ہے۔ پھر بھوک تو سب سے بڑی آزمائش ہے کہ جب وہ جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قاد الفقر یکون کفرا، اگرچہ وہ روایت تو ضعیف ہے یا کسی کا قول ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مفلسی ہے یہ کفر بن جائے۔ جب انسان کو بھوک آتی ہے تو انسان کو کفر کے قریب کر دیتی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کسی کے اوپر مفلسی آ جائے، اس کو بھوک کا سامنا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، والانفس، اور بعض اوقات جو ہے وہ بعض ساتھی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو موت کا سامنا کرنا پڑے، وہ کمی ہو جائے، افرادی قوت کی کمی ہو جائے، والثمرات، پھلوں میں کمی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پھل جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں یا پھل پکے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے۔ اس کا مظاہرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، چونکہ مدینے کے اندر پھل ہی تو ہوتے تھے، سب سے بڑی ان کی جو فصل تھی وہ پھل ہی ہوتے تھے۔ این جب فصل پکی ہوئی تھی اور پھل تیار تھا تو غزوہ تبوک کا موقع آ گیا، اور غزوہ تبوک کے لیے کہا گیا کہ سب چلو۔ کتنی بڑی آزمائش۔ اب آپ جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے، پیچھے سے پھل تباہ ہو سکتا ہے، اس پھل میں کمی ہو سکتی ہے، اس سال کی فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ ہیں وہ آزمائشیں جو تمہارے اوپر آئیں گی، اور یہ انفرادی سطح سے لے کر قوموں کی سطح پر، یہ ہر سطح پر یہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مواقع آتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے جو بھی صبر کرے گا، جو بھی ڈٹ جائے گا۔ اور صبر کی بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ ذہن سے اس کا مفہوم کبھی محو نہیں ہونا چاہیے کہ صبر سے مراد اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے روک لینا ہے جو انسان کا کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ نفس کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا نفس کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس فطری رد عمل کو اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا، اور وہ کام نہ کرنا جو خواہش ہے، بلکہ وہ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہی صبر۔ لہٰذا جو اس پر ڈٹے رہیں گے ان کے لیے خوشخبری۔ اور یہ حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، تذکیر کے لیے پھر ایک دفعہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے، اور آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، ڈٹنا پڑے گا اس دور میں۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ اس دور میں ڈٹنا ہوگا مشکل بہت، کہ وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، اتنا مشکل دین پر ڈٹنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ 50، جو اس دور میں بھی اللہ کے دین پر عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابہ نے پوچھا 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 ہمارے یا 50 اس دور کے لوگ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، تمہارے 50 یعنی 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنا ثواب ملے گا جو اس دور میں ڈٹے گا جس دور میں ڈٹنا بہت مشکل ہے، اتنا مشکل کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دور آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی اس کے بارے میں جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، جب اسلام آیا تھا تو اس وقت بھی اجنبی تھا، اور لوگ اس کو معاشرے کے اندر مسفٹ سمجھتے تھے، اور لوگوں نے اس کو معاشرے کے اندر پنپنے نہیں دیا، اور جو دین پر چلنے والے تھے وہ نکو بنتے تھے لوگوں کے سامنے، اور وہ لوگ سمجھتے تھے یہ پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں، یہ اس دنیا کے لوگ ہیں ہی نہیں۔ وَبَدَلَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ان قریب ایک وقت آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا،
معاشرے کے اندر پھر اس کو وہی حالت ہوگی جو ابتدائے اسلام میں تھی کہ لوگ اس کو اجنبی سمجھیں گے، اور جو دین پر عمل کرنے والا ہوگا اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو اس معاشرے کا آدمی نہیں، معاشرے میں مسفٹ ہوں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی خوشخبری دی، فرمایا طوبیٰ للغرباء، ایسے لوگ جو اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے معاشرے میں اجنبی نظر آئیں، ان کے لیے خوشخبری۔ صحابی پوچھتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرباء ہیں کون، ان کی ڈیفینیشن تو بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، غرباء وہ ہیں جو ہر دور میں میرے طریقے پر عمل کرتے ہیں، میری سنت پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کو زندہ کرتے ہیں، جو مردہ سنتیں ان کو زندہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللہ، اور ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، لوگوں نے غلط طریقہ اپنایا ہوا ہے، لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ۔ تو یہ ہیں وہ آزمائشیں جو آنی تو ہیں، اگر تم نے صبر کے ساتھ برداشت کی تو اللہ سے اجر لے لو گے، اور اگر تم نے اور راستے تلاش کرنے کی کوشش کی تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ کون ہے صابرین؟ ان کی ایک نشانی بتائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کی خواہش رکھنے والا کلمہ۔ یعنی جب آدمی یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اللہ کی طرف واپس جانے والا ہوں، وہ امید رکھتا ہے کہ میں لوٹ کر جانے والا ہوں، اور لوٹ کر جانے کی طلب پائی جاتی ہے کہ میں اللہ کا ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ کل لے جائے یا آج لے جائے، میں ہوں تو اس کا، اس کی امانت ہوں، جہاں بھی میں پھرتا ہوں، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں۔ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ تو چھوٹی مصیبت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں۔ مصیبت ہوتی کیا ہے؟ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اذیت کا باعث ہو، چاہے وہ کتنی ہی معمولی چیز ہو، جو چیز انسان کے لیے اذیت کا باعث ہے وہ مصیبت ہے۔ وہ مانوی بھی ہو سکتی، وہ کسی کے الفاظ مصیبت بن کے آپ کے اوپر ٹوٹ سکتے ہیں، وہ بالکل محسوس اور ٹھوس چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے جو ظاہری طور پر آپ کو جسمانی طور پر افیکٹ کرے۔ تو کسی بھی طرح کی کوئی چیز مصیبت جب بھی وہ پہنچے تو اس وقت وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو کلمہ استرجاع ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی شخص جب مصیبت اس کو پہنچے، کوئی مصیبت بھی جب اس کو پہنچتی ہے اور وہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا نقصان پورا کر دیتا ہے، یا اس نقصان کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ صبر کرنے والا کیا کرتا۔ دیکھیں صبر، ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صبر ہر چیز پر ہے۔ تین اس کی بڑی قسمیں علماء کرام نے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پورے کرنے میں صبر، کہ جب آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تو بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو صبر کرنا یعنی ڈٹے رہنا اللہ کے حکم کی اطاعت میں۔ اور دوسرا صبر یہ ہے صبر عن المعصیہ، گناہ کرنے کو جو دل کرتا ہے اور گناہ کے جو مواقع پیدا ہوتے ہیں ان مواقع پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے صبر علی المصیبات، جتنی مصیبتیں اذیت والی چیزیں پہنچتی ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، ان کے اوپر صبر کرنا، ان کے اوپر بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا اذا اصابتہم، مفسرین نے لکھا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو مصیبت پہنچتی ہے اسی وقت وہ انا للہ پڑھتا ہے، یعنی ذرا دیر نہیں کرتا۔ اذا اصابتہم مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ بعد میں سوچتا ہے اچھا میں کیا کروں اور کوئی راستہ ہے کیسے اس کو ٹھیک کروں، وہ کرا کے جب سوچ سمجھ کے اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما
صبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا جھٹکا جس وقت لگتا ہے نا اسی وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امر اللہ بہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو بھی شخص اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچے کسی مسلمان کو اور وہ مصیبت پہنچتے ہی یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ایک اور دعا پڑھ لیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بعض لوگوں نے اس کا اعراب واخلف لی خیرا منہا بھی پڑھا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے تو مجھے اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مصیبت تو پہنچی تو مجھے اس میں اجر عطا فرما۔ کیا مطلب؟ میں صبر کر رہا ہوں، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع پڑھا ہے، میں صبر کر رہا ہوں تو اللہ مجھے اس میں اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اب تو مصیبت آ گئی لیکن اس کے بعد جو حالات آنے ہیں وہ اس سے بہتر کر دے۔ تو جو شخص بھی یہ پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اخلف اللہ خیرا منہا الا اخلف اللہ خیرا منہا۔ ما من مسلم، شروع میں ما تھا نا کہ نہیں ہے کوئی مسلمان جو اس طرح سے پڑھتا ہے دعا پڑھے الا مگر اس کے ساتھ معاملہ یقیناً یہ ہوتا ہے کیا اخلف اللہ خیرا منہا، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث جو ابو سلمہ میرے خاوند تھے نا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آ کے مجھے بتائی اور میں نے اسی وقت یہ یاد کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی یاد کر لیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا بھی یاد کر۔ بعد میں ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو وہ فرماتی ہیں کہ میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ، میں نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد میں یہ پڑھتی رہی۔ ساتھ وہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں سوچتی رہی کہ ابو سلمہ اتنا اچھا خاوند تھا، اتنا اچھا شوہر تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مصیبت میں یہ پڑھنے والے کو اس سے بہتر دیتا ہے، تو جتنا اچھا شوہر ابو سلمہ تھا اس سے اچھا تو آدمی کوئی ہو نہیں سکتا، تو مجھے اس سے اچھا کون ملے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے اچھا ملے گا۔ بس فرماتی ہیں کہ میں یہی سوچتی تھی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا اور پھر اللہ نے مجھے ابو سلمہ کی جگہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر عطا فرما دیے، تو مجھے سمجھ آئی کہ کس طرح اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے جو یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا، جب بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کا بیٹا جو ہے اس کی روح قبض کی ہے، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کا جگر گوشہ جو ہے اس کی روح قبض کی ہے، جگر گوشہ فوت کیا ہے، تو یہ تو بتاؤ اس نے کہا کیا تھا جب تم اس کا بیٹا لے کے آئے ہو؟ فرشتوں سے اللہ کریم باوجود علم ہونے کے ان سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، تو فرشتے کہتے ہیں استرجع و حمدک یا حمدک واسترجع، کہ اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیری حمد بیان کی، یعنی الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ابنو لہو فی الجنت بیتا یا ابنو لہو بیتن فی الجنہ، اس کے لیے ایسا کرو کہ اس میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کیونکہ اس نے الحمدللہ پڑھا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کے اوپر بورڈ لکھ کے لگا دو بیت الحمد، اور جب یہ میرا بندہ جنت میں آئے گا تو اس کو یہ والا محل ملے گا۔
تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو بھی شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ صدمہ اولا کے وقت، پہلی چوٹ کے وقت فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، ایک تو یہ اس کے بعد بہتری کی امید دلاتا ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ میں تو تیرا ہوں، تیری امانت ہوں، یہ چھوٹی موٹی تکلیف پہنچی ہے، بڑی تکلیفیں بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیرا ہوں، تو آج لے جا تو بھی تیرا، انا للہ ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کلمہ استرجاع اللہ کو پسند ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ صابر کو اگر کسی کو دیکھنا ہو، صابرین کی چونکہ اللہ کریم نے یہ ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا، جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ صابروں میں سے ہے، وہ صابرین میں سے ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون شخص نیک لوگوں میں ہے، کون شخص صابرین میں سے ہے۔ یہ اللہ کریم نے مختلف نشانیاں بتائی ہیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے محدثین نے لکھا ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ خاص طور پر اور دیگر محدثین وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص نیک ہے، یہ پتہ کرنا ہو کیسے کوئی نیک ہے۔ جیسے صابرین کی نشانی یہاں بتائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو صابرین کا پتہ چل گیا کہ یہ صابر ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی کا پتہ کرنا ہو کہ وہ نیک ہے کہ نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 باتوں کے، اور ان میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اس کا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جو بھی والدین کے لیے دعا کر رہا ہو اور کرتا ہو روزانہ والدین کے لیے دعا، اس کا مطلب ہے وہ نیک ہے۔ حدیث جو ہے اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، جو شخص ہر مصیبت کے وقت، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، ہر مصیبت کے وقت جس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت ہے، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کو یہ پڑھنے کی عادت ہے، گویا وہ صابرین میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ہوگا کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی صلوات ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان کے اوپر صلوات۔ صلوات سے کیا مراد ہے؟ اصل میں جب صلات، اس کا مطلب درود بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب رحمت بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب رحمت کی دعا بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب صلات یا صلا یہ آتا ہے علی کے صلے کے ساتھ، جیسے علیہم صلوات ہے نا کہ ان کے اوپر صلوات ہیں، جب علی اس کے ساتھ استعمال ہوا ہو تو اس کے پھر بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔ دعا دینا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، تعظیم کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، پروان چڑھانا، نشو و نما دینا، یا پھر کسی خرابی اور فساد سے بچانا، یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جب یہ علی کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ صلا یا صلی علیہ یا علی یہ علی کے صلے کے ساتھ آئے اور کسی انسان کے لیے آئے، کہ انسان کا عمل ثابت ہو رہا ہو کسی دوسرے انسان کے لیے، تو پھر ان معنوں میں سے کوئی بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب صلوات علیہ کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت اور اللہ کی مہربانی۔ صلوات علیہم صلوات من ربہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے اوپر، لیکن ساتھ ہی فرمایا ورحمت، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات ہیں اور رحمتیں ہیں۔ تو رحمت، اگر صلوات کا مطلب بھی رحمتیں ہیں تو پھر رحمت کا کیا مطلب؟ تو رحمت کا مطلب بھی رحمت ہی ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ کی مہربانی اور وہ بھی اللہ کی مہربانی، تو یہ اصل میں اس کو مفسرین نے کہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ اشباع معنوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔
معنوں کو زور دینے کے لیے، یعنی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے جیسے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ویسے اللہ کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک تو سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم ان اللہ علام الغیوب۔ سرهم ونجواهم، یہ دونوں خفیہ گفتگو جو کوئی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سرهم بھی خفیہ گفتگو ہے، نجواہم بھی خود خفیہ گفتگو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ وہ یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم و نجواہم، اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ ساری باتیں جانتا ہے۔ صرف کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے سرہم و نجواہم دو دفعہ آیا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 کے اندر بھی یہ دو دفعہ یہی الفاظ دہرائے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتیں جانتے نہیں ہیں۔ ان کا کیا خیال ہے؟ فرمایا بلا، حقیقت بات یہ ہے رسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے ان کے پاس ہوتے ہیں ہر وقت، اور وہ اس کو لکھ رہے ہیں، ساری بات جو ہے اللہ کی طرف، اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ تو سرہم و نجواہم، جس طرح اللہ کریم نے یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اشباع معنوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو لفظ اکٹھے استعمال فرمائے، اسی طرح صلوات، عنایتیں، مہربانیاں، رحمتیں اللہ کی، اور ورحمت، یہ دونوں معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے کہ جو صابرین ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں جو اہل زبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی نعمت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ نعمت دے کے چھین بھی لیتا ہے، لیکن جو رحمت ہوتی ہے نا، ہوتی وہ بھی نعمت ہے، لیکن رحمت وہ نعمت ہوتی ہے جب وہ ایک دفعہ عطا فرما دیتا ہے تو وہ چھینتا نہیں ہے، واپس نہیں چھینتا۔ تو جو لوگ صابرین ہیں ان کے اوپر صلوات، اللہ کی عنایتیں، مہربانیاں ہیں، ورحمتن، اور ایسی مہربانیاں ہیں جو کبھی واپس نہیں جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہدایت یافتہ ہیں، محتدون، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پا گئے۔ یعنی اللہ کی طرف سے کتنے انعام اور کتنی مہربانیاں ہیں صرف صبر کرنے والوں کے لیے، ڈٹ جاننے والوں کے لیے۔ گویا اب یہ جو ذمہ داری تمہارے اوپر پڑی ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر، اور پوری امت کے اجتماعی طور پر ساری امت کے اوپر یہ جو ذمہ داری پڑی ہے اللہ کے دین کو آگے لے کے جانے کی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے لگا کے چلے گئے، کیا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ لہذا آج ہم موجود ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے اوپر صادق آتا ہے۔ ہم اگر اللہ کا دین ان لوگوں تک نہیں پہنچاتے، جو لوگ جن تک نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ نبیوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے، اور جب ہم اس کو پہنچانے کے لیے نکلیں گے، جب اٹھیں گے اللہ کا دین لے کر، تو پھر یہ ساری آزمائشیں آئیں گی، اور جب یہ آزمائشیں آئیں گی تو اس وقت ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ڈٹنا پڑے گا۔ یہی ایک ضابطہ ہے، یہی ایک اصول ہے، یہی ایک منہج زندگی ہے، یہی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اندازہ فرمائیے یہ امت مسلمہ کو احکام دیے جا رہے ہیں۔ پیچھے قبلے کی بات ہو چکی کہ قبلہ تبدیل ہوا، اب یہاں درمیان میں صفا مروہ کا ذکر ہو رہا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اب یہاں سے لے کر سورت کے اختتام تک اللہ کریم نے احکام بھی دیے، شریعت کے احکام بھی بتائے ہیں، عبادات کی بات بھی ہوئی ہے، اللہ کی وحدانیت بھی لوگوں کو بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جہاد کی تلقین بھی کی گئی ہے، جس میں مالی جہاد بھی ہے اور بدنی جہاد بھی ہے، یعنی جسم اور جان کے ساتھ جہاد کرنا اس کی تلقین بھی کی گئی ہے، مال کے ساتھ جہاد کرنا اس کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور عبادات بھی بتائی گئی ہیں، وحدانیت اللہ کی وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے، توحید کا درس واضح کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احکام شریعت بتائے گئے ہیں،
اور احکام شریعت کے اندر وہ معاشرتی احکام بھی آ گئے، اور ان معاشرتی احکام کی تفصیلات بھی آگے آ جائیں گی کہ حتیٰ کہ میاں بیوی کے آپس کے جو جھگڑے ہیں اور جو معاملات ہیں اور شادی اور نکاح اور طلاق کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کی تفصیل بھی اللہ کریم نے بتا دی ہے۔ گویا یہ سارے مضامین اکٹھے چلتے ہیں کہ دین ایک کل کا نام ہے، دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک چیز پکڑ لیں تو اس کو کہیں کہ دین، کوئی کہے کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں بس باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، پورے کا پورا ایمان اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور کوئی شخص اسلام میں سے ایک چیز لے لے کہ میں عبادات پورے کر لیتا ہوں، حقوق العباد کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا مزاج اور اس احکام کی صورت سورہ بقرہ کا جو مزاج ہے اور یہاں جس طرح سے انٹرمکس کر کے احکام دیے گئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ دین سارا کا سارا باہم جڑا ہوا اور ملا ہوا ہے اور یہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری اس کی مناسبت، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جو صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع، اور شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت، ایسی علامت جس کے ذریعے سے شعور حاصل ہو جائے تو کسی کو بات سمجھ میں آ جائے۔ لہذا کسی بھی قوم کے ایسے جو نشانات ہیں، امتیازی نشانات جو کسی بھی قوم کی علامت ہوتے ہیں ان سب کو شعائر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ملک کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ اس ملک کی نشانی ہوتا ہے۔ اب جھنڈے کی کوئی تقدیس نہیں ہوتی، جھنڈے کا احترام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جھنڈا اس ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قومی ترانہ ہے تو وہ ترانہ حقیقت میں وہ ترانہ تو الفاظ ہوتے ہیں کسی کے لکھے ہوئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چونکہ وہ نشان بن جاتا ہے قومی نشان، لہذا اس کے ایک احترام ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس جو اللہ کے دین کے شاعر ہیں، جو اللہ کے دین کے امتیازی نشانات ہیں، اور ان شاعر کے اندر سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے اور دیگر مقامات بھی اللہ کے شاعر کا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو امتیازی نشانات ہیں ان کی حرمتیں پامال نہ کرو۔ اس میں جو قربانی کا جانور ہے اس کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے، جو مسجدیں ہیں اس کو بھی شعائر اللہ میں شمار کیا گیا ہے، جو حج کرنے کے مقامات ہیں وہ بھی سارے کے سارے شعائر اللہ میں ہیں، بیت اللہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، منا بھی اسی میں سے ہے، مسعی سعی کرنے کی جگہ جو ہے وہ صفا اور مروہ، یہ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ من شعائر اللہ، یہ ساری جو جتنی بھی چیزیں جتنے بھی مقامات یہ سب کے سب شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کے دین کے امتیازی نشانات۔ اس میں صفا اور مروہ کو کیوں شامل کیا؟ اس کا یہاں چلتے ہوئے مضمون کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ چونکہ بات صبر کی ہو رہی تھی، ڈٹ جانے کی، تو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو صبر تھا اس کو یہاں بطور مثال ذکر کیا جا رہا کہ جو کام ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے، وہ کام صبر کی ایک مثال کے طور پر قیامت تک اللہ کریم نے زندہ رکھا اور اس کو شعائر اللہ کے طور پر، اللہ کے امتیازی نشانات کے طور پر سامنے رکھا ہے کہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ نشانیاں قیامت تک قائم رہیں گی۔ اور یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اضطراب میں، بے چینی میں، پریشانی میں اور بے بسی کی حالت میں وہ وہاں پہ دوڑی تھی جب پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، بچے کی جان پر بنی اور بچے کی جان ایٹ سٹیک تھی، تو اس وقت کوئی سہارا نہیں تھا، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر لگائے۔ اور وہاں جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ جو 2 گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں نا وہاں پہ جس کے درمیان میں دوڑنا ہے، وہ گرین لائٹس گہرائی میں، صفا بھی اونچی مروہ بھی اونچی، ان کے لیفٹ سائیڈ پہ وہاں پہ کعبۃ اللہ ہے۔ اگر آپ صفا پہ کھڑے ہو کے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کعبۃ اللہ کے پاس اس وقت جہاں حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم ہے، اس کی اگر تکون بنائیں تو جو جگہ بنتی ہے وہاں اسماعیل، ننھے اسماعیل لیٹے ہوئے تھے۔ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا پہ کھڑی ہو کے ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہیں سے کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، بے قرار ہوتی ہوئی ساتھ نگاہ رکھی ہوئی ہے بچے پر، اور نگاہ رکھتے ہوئے وہ نیچے اترتی ہیں کہ میں دوسری پہاڑی پہ جا کر دیکھتی ہوں،
اور وہ اس کے اوپر بچے کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے. جب وہ گہرائی میں آئی ہے نا تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. وہ اوپر تھا، اب یہ گہرائی میں آ گئی ہے. جب بچے پر نگاہ پڑنی بند ہو گئی تو یہ دوڑ پڑی. وہاں تک آرام سے آ رہی تھی تو وہاں سے دوڑ پڑی ہیں اور اس وقت تک دوڑتی چلی گئیں جس وقت تک دوبارہ بچہ نگاہوں میں نہیں آ گیا. جب دوبارہ بچہ نگاہوں میں آیا تو پھر آرام سے چلنا شروع ہو گئی. اللہ کریم کو حضرت حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اسی طرح قائم رکھا کہ جہاں حاجرہ دوڑی تھی وہاں تم نے بھی دوڑنا ہے، جہاں حاجرہ آرام سے چلی تھی تم نے بھی آرام سے چلنا ہے. یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے یہ تم نے کرنا ہے. ساتھ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر. کیسے یہ شاعر اللہ میں سے اللہ نے بنا دیا، حاجرہ کے صبر کو مثال کے طور پر ساری عمر کے لیے رکھ دیا. فمن حج البیت، جو بھی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی نیکی کرے برضا و رغبت، خوشی سے کرے کوئی بھی بھلائی، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑا قدردان ہے اور اللہ جانتا ہے. شاکر، شکر کا لفظ اگر بندے کی طرف ہو تو شکر گزاری کے اور ممنون احسان ہونے کے جذبات اس سے مراد ہوتے ہیں، اور اگر شکر کا لفظ اللہ کریم کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم قدردانی کرتا ہے اور قبول کرتا ہے. تو اللہ شاکر اور علیم ہے، جانتا بھی ہر بات ہے اور ہر بات کی قدردانی کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. چونکہ وہ قدردانی کرتا ہے، ومن تطوع خیرا، کسی نے کوئی بھی بھلائی کی ہو اللہ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے. تو حاجرہ نے اتنی مصیبت اٹھائی تھی، اللہ اکبر. یاد ہے نا بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی پر جہاں پہ نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات، اور ایک بالکل بے آب و گیا وادی کے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے ان کے دل پر بھی کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ چھوٹا سا بچہ اور ان کو ساتھ حضرت حاجرہ، دونوں کو جو دے کے گئے. روایات میں آتا ہے کہ ایک کھجوروں کی تھیلی اور ایک پانی کا مشقیزہ. لیکن وہ کھجوروں کی تھیلی جو تھی نا، وہ ہم سمجھتے ہیں تھیلی وہ کوئی اتنی بڑی تھیلی ہوگی، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. تھیلی ایسے تھی جیسے جراب ہوتی ہے نا، چھوٹی سی، چھوٹا سا موزہ اور اس کے اندر تھوڑی سی کھجوریں، اتنی سی تھیلی تھی، اتنا سا مشقیزہ تھا پانی کا. وہ دے کے چلے گا. اب ظاہر ہے وہ ایک دن نہیں تھا، دو دن نہیں تو 3 دن، کتنے دن چلے گا وہ؟ اور وہاں پہ نہ کوئی آدم ذات. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا. لگتا یہ ہے کہ خود اتنے دل گرفتہ تھے ابراہیم علیہ السلام کہ زبان سے کہہ بھی نہیں سکے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور چپ کر کے ان کو چھوڑا اور واپس چل دی. اما حاجرہ پریشان ہو گئی، پیچھے دوڑی ہیں، دامن پکڑ کے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے. بالآخر خود خیال آیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو انہوں نے پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو اس بات کا؟ کیونکہ وہ یہ خیال اس لیے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں. تو فرمایا نعم. پھر بولے ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت حاجرہ ڈٹ گئی اس وقت. یہ ہے صبر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت اسی وقت ڈٹ گئی اور کہا کہ پھر جاؤ. پھر نہیں روکا، اللہ کو حکم آیا. فطری تقاضے اسی وقت دبا دیے، خواہشیں دبا دی، سب کچھ چھوڑ دیا، سارے خوف خدشات ختم. فرمایا اذن لا یضیعنا، جا. پھر اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے نا تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. تم چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ تھا وہ صبر حاجرہ کا. پھر جب بے قراری میں دوڑی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو رکھ لیا. کیوں؟ ومن تطوع خیرا، جو کوئی ایک بھی نیکی کرتا ہے فإن اللہ شاکر علیم،
اللہ جو جاننے والا ہے بڑی قدردانی کرتا ہے کسی کی بھی نیکی کی. نیکی کر کے تو دیکھو. وہ جو حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. گویا اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے، بندے کی طرف سے کمی ہے. اللہ قدردانی میں کوئی کمی نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان دونوں کی سعی کر لے، ان کا طواف کر لے، اس کے چکر لگا لے. اچھا، اس سے کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چکر لگا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی سعی کرنا لازم نہیں ہے. جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ سعی جو ہے اصل لفظ تو ہے سعی، لیکن چونکہ اردو میں ہمارے لیے سعی کہنا مشکل ہوتا ہے، ہم اس کو سعی کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے یہ شاید لازم نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں کو خیال آیا تھا کہ یہ لازم نہیں. تو اس کے بارے میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، بخاری شریف کے اندر کی روایت. دوسری بات وہ میں روایت بعد میں ذکر کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اصل میں بت تھے، یعنی اسحاف اور نائلہ دو بت تھے. کہتے ہیں اسحاف ایک مرد کا بت تھا، نائلہ ایک عورت کا بت تھا. پرانے زمانے میں کہیں ان دونوں نے آپس میں بدکاری کی تھی کعبۃ اللہ کے اندر. ان لوگوں کو پکڑا گیا اور ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو سزا دی گئی، اور نشانی کے طور پر تاکہ لوگ اس سے نفرت کے اظہار کے طور پر ان کو باقی رکھیں، ان کے بت بنا دیے گئے وہاں، اور وہاں بت کھڑے کیے ہوئے تھے، اور بت دیکھ کر لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے کعبہ کے اندر آ کے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے. لیکن with the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھول گیا کہ یہ بت کیوں ہیں. چونکہ مکہ کے اندر دیگر بہت سارے بت تھے، کعبہ کے اندر بہت سارے بت تھے، تو لوگوں کو یہ بھول گیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ان بتوں کی بھی پوجا شروع کر دی. بلکہ اسحاف کو صفا پہاڑی کے اوپر رکھ دیا اور نائلہ کو جو ہے وہ مروہ پہاڑی کے اوپر رکھ دی. اور جب لوگ دیگر بتوں کے درمیان میں بھی بہت سارے بت تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ دو بت تھے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسحاف اور نائلہ دو بت تھے. دو نہیں تھے، یہ دو بھی تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے تھے. تو جب اسلام آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بتایا. اس سے پہلے مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور عجیب و غریب انہوں نے خود ہی خرافات گھڑ لی ہوئی تھیں، لیکن وہ سعی بھی کرتے تھے اور وہ طواف بھی کرتے تھے. اور جب اسلام آیا ہے تو لوگوں کو دل میں اشکال ہوا کہ یہ ہاں تو بت ہوتے تھے، تو ان بتوں کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا جو عمومی مزاج ہے کہ جہاں کہیں قدیم بت ہیں اور بتوں کی وجہ سے یا بتوں کے نام کی وجہ سے اگر کسی جگہ کو تقدس حاصل ہے تو اس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوائڈ کرنے کا حکم دیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلان جگہ پہ میں قربانی کر لوں، میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میں قربانی کروں گا، میرا کام ہو گیا، میں وہاں جا کے قربانی کر دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں پہ کوئی بت تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ہے. کوئی اور پرانی تاریخ میں کبھی کوئی بت رہا ہو؟ عرض کیا نہیں ہے. کوئی اور تقدس اس جگہ کو؟ عرض کیا نہیں ہے. فرمایا جاؤ جا کے ذبح کر دو. کیا مطلب؟ اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر وہاں پہ ذبح نہیں کرنا، اسے ایوائڈ کرنا. اب عمومی مزاج یہی تھا، اس لیے لوگوں کے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی صحیح کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کیونکہ مشرکین مکہ بتوں کی موجودگی میں اس کی صحیح کرتے تھے، اب ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فلا جناح علیہ یطوف بہما، اگر اس کے چکر لگا لو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے قدیم یہاں پہ بت پڑے ہوئے تھے تو اب کوئی حرج ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو اس کی توجیہ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے. دوسری جو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی سعی کرے اور چاہے کوئی نہ کرے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ تو بڑا ہی غلط سمجھا ہے لوگوں نے. اگر یہ ہوتا نا کہ چاہے کوئی کرے اور چاہے نہ کرے لازم نہ ہوتا تو پھر قرآن کے الفاظ یہ ہونے تھے فلا جناح اللہ یطوف بہما،
کہ کوئی گناہ نہیں اگر کوئی اس کا طواف نہ کرے، یعنی اس کے درمیان چکر نہ لگائے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ کہا گیا ہے فلا جناح ان یطوف بہما، کہ گناہ کوئی نہیں ہے اگر اس کا طواف کرے تو طواف کرنا لازمی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کی روایت کے مطابق اس کی تفصیل بیان کی، فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک تو اسحاف اور نائلہ والی بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار کے کچھ قبائل جو مدینے کے ارد گرد مشرک قبائل تھے، وہ وہاں سے چلتے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں ایک پہاڑی آتی تھی جس کا نام تھا مشلل، اس مشلل پہاڑی کے اوپر انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا منات، منات الطاغیہ حدیث کے الفاظ ہیں، منات الطاغیہ نامی ایک بت تھا، اس بت کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کے نام کا تلبیہ پڑھتے تھے، اور جب یہ اس کے نام کا تلبیہ پڑھ کے اس کی پوجا کر کے یا اس کے گرد کا طواف کر کے آتے تھے تو جو شخص منات الطاغیہ کا تلبیہ پڑھ لیتا تھا اور اس کی طواف اس کی گردش کر لیتا تھا، چکر لگا لیتا تھا، اس کے لیے یہ حرج سمجھتے تھے، منع سمجھتے تھے کہ اس نے پھر آ کے صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرنی۔ یہ انہوں نے ایک قانون اپنا بنایا ہوا تھا، لہٰذا جب وہ یہاں آتے تھے اور جس نے وہاں چکر لگایا ہوتا تھا، اس کے نام کا تلبیہ پڑھا ہوتا تھا، وہ یہاں آ کے صحیح نہیں کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانا، اور ساتھ پوچھا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا تھا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم آ کے اس کو کر لیا کرو، اب تو تم منات کی پوجا نہیں کرتے، لہٰذا جب اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے تو اس کو اس کی طواف اس کا سعی کرنے میں، چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی کاتب علیکم السعی فاسعوا، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے یہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، فاسعوا، پس کیا کرو اس کو۔ اس پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے محدثین نے بھی اور بہت سارے علماء متاخرین اور متقدمین وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ یہ حج کا رکن ہے، جب اللہ نے فرض کر دیا ہے تو سعی بھی حج کا رکن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان اللہ کاتب علیکم السعی، کہ اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا، اس کا مطلب فرض کر دیا، اور فرض کر دیا تو یہ رکن بن گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رکن، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور رکن اگر چھوٹ جائے تو عمرہ اور حج ہوتا ہی نہیں، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس پر فدیہ پڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حج فرما رہے تھے اور آپ سعی فرما رہے تھے تو اس دوران آپ یہ فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم۔ ایک صحابیہ حبیبہ نامی صحابیہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگا رہے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج ہوتا ہی نہیں جس میں یہ طریقہ نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت حج ہے اس میں یہ شامل ہے، لہذا بعض لوگوں نے اس کو سنت قرار دیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ مستحب۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور قرآن پاک کے اس حکم کی روشنی میں یہ جو سعی ہے یہ حج اور عمرے کا رکن تو نہیں ہے، لیکن یہ واجب ہے۔ اگر یہ رہ جائے، حج میں سعی رہ جائے تو حج تو ہو جاتا ہے لیکن فدیہ پڑتا ہے اس کے اوپر، اور فدیہ دیے بغیر حج قبول نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی واجب جس طرح سے چھوٹ جائے تو اس کو فدیہ دینا پڑتا ہے، اسی طرح اگر یہ چھوٹ جائے تو اس پر بھی فدیہ دینا پڑتا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدا اور احکام شریعت، ہدا کا مطلب ہدایت ہے،
بینات کا مطلب واضح دلائل اور ٹھوس دلائل ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ احکام شریعت اور واضح دلائل یا احکام شریعت کے واضح دلائل دونوں چیزیں اللہ نے نازل فرمائیں۔ فرمایا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب کے اندر اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، روشن کی طرح واضح کر دیا ہے، اس کے باوجود لوگ چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے ہی لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کتمان علم کے حوالے سے بنیادی بات سمجھ لیجئے۔ اصل میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں، اور یہودی کیا چھپاتے تھے وہ پیچھے اللہ کریم نے یہ فرمایا، ہم آیت پڑھ آئے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ، جن لوگوں نے اللہ کی شہادت کو چھپایا، گواہی کو چھپایا، جو اللہ نے ان کے اوپر ان کو دی تھی وہ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ گویا اس شہادت سے مراد وہ گواہی ہے جو اللہ کریم نے سابقہ کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے طور پر بتائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے حوالے سے جو کچھ تورات اور انجیل کے اندر موجود تھا اللہ نے وہ واضح کر دیا تھا۔ یہاں وہ اسپیسیفک مسئلہ زیر بحث ہے، یہودیوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر ان نشانیوں کو چھپانے کے حوالے سے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو وہاں بتائی گئی تھیں، تقاضا اس کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائی جاتی، لیکن انہوں نے بجائے بتانے کے ان الذین یکتمون ما انزلنا، انہوں نے چھپا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ تو ایسے یہودیوں کے اوپر لعنت ہو گئی جن لوگوں نے چھپایا۔ یہ خاص ہے آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے اور اپنے نزول کے اعتبار سے، لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے یہ عام۔ دیکھیں اس کا تعلق ہر قسم کے کتمان علم کے ساتھ۔ جو شخص بھی کوئی بھی بات دین کی اور علم کی، دینی علم کی چھپا لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا دین کا اور اس کو معلوم بھی ہے اور اس نے پھر بھی چھپا لیا، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی کہ اس نے پتہ ہونے کے باوجود وہ دین کا علم کیوں نہیں بتایا، وہ مسئلہ کیوں نہیں دوسروں کو بتایا۔ تو جو شخص کسی بھی طرح کا علم چھپاتا ہے اس کے اوپر اس کو یہ عذاب ہوتا ہے، بلکہ عذاب کیا کہا، فرمایا یہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ آگے اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے اوپر لعنت سب کی ہوتی ہے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت اگلی آیت میں فرمایا کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کا علم پڑھتا ہے نا، دین کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر لوگوں تک دین کا علم پہنچاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے روئے زمین کی جو مخلوقات ہیں نا وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت مانگتی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو دریاؤں کی مچھلیاں ہیں نا، سمندروں کی مچھلیاں، وہ بھی اس کے لیے مغفرت مانگتی ہیں جو دین کا علم پڑھتے ہیں۔ تو جو دین کا علم پڑھنے اور لوگوں کو بتانے والے ہیں ان کے لیے جس طرح ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، اسی طرح جب وہ چھپاتے ہیں، اگر عالم علم کو بتائے اور آگے پہنچائے تو اس کے لیے ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو جو چھپائے گا علم کو اور اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے سے باز رہے گا، نہیں پہنچائے گا، تو اس کے اوپر پھر ساری مخلوقات لعنتیں کرتی، وہی ساری مخلوقات۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے یہ جو لاعنون ہے اس کی مفسرین نے مختلف تشریحات کی ہیں، لیکن صحیح تشریح یہی محسوس ہوتی ہے کہ ساری مخلوقات، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس میں مچھلیاں بھی شامل ہیں، اس میں خشکی کی اور تری کی ساری مخلوقات شامل ہیں، کہ یہ سب لعنت کرنے والے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو بھی اللہ کے دین کو یعنی کتمان علم کرتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک استثناء نقل کیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر مسئلہ چھپا لینا کتمان علم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا عوام الناس کے اندر غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے،
تو جہاں ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ عوام الناس میں غلط فہمی پیدا ہونے کی کوئی بات ہو یا فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو، وہاں پہ کوئی بات نہ کرنا، خاموش رہنا، یہ کتمان علم نہیں ہے۔ یہ امام قرطبی نے اس کا استثناء کیا ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل نہیں فرمائی، حتیم کا حصہ چھوڑ دیا۔ مشرکین مکہ کے پاس تو جگہ نہیں، وہ ان کے پاس تو حلال کمائی نہیں تھی، اور حلال کمائی ان کی کم پڑ گئی، لہذا انہوں نے کعبۃ اللہ جو ہے وہ چھوٹا کر دیا اور باقی حصہ ویسے ہی دیوار کر کے اس کو کر دیا کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، حتیم کعبہ کا حصہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے تو میں یہ مکمل تعمیر کر دیتا، یعنی یہ جو حتیم ہے اس کو بھی کعبے میں شامل کر لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شریعت بتانے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتھارٹی تھے، اور اگر آپ یہ کر دیتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھا، اس بات کا دھیان رکھا کہ لوگ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہاں سے ایک طرز عمل نکلتا ہے کہ ایسے وہ جائز امور جو دونوں طرح سے جائز ہیں اور کسی ایک طریقے پر لوگ عمل کر رہے ہیں تو ان کو دوسرا طریقہ بتا کر خام خواہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جس عرف پر اور جس عام طریقے پر لوگ چل رہے ہیں اگر وہ جائز طریقہ ہے تو لوگوں کو اس بات کی رعایت دینی چاہیے، جیسا کہ جو علماء کرام ہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تو لوگوں کو رعایت نہیں دینے کے قائل ہوتے ذرہ بھر بھی، وہ کہتے ہیں یہ تو جناب کفر اسلام کا مسئلہ ہے، چھوٹی موٹی بات بھی ہو۔ تو ابھی مجھے کسی نے یہ اس رمضان میں ہی مجھے کسی نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب دعائے قنوت کے طریقے پر اختلاف ہو گیا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی ہے، بعد میں پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھنی ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے یا خاموشی سے پڑھنی ہے، یہ اختلاف ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو اس سے پہلے ہمارے شہر میں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ یہی طریقہ صحیح ہے، اور وہ سب پر وہ زبردستی وہی طریقہ وہ پابندی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے فتنہ پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کریں۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل نہیں کی کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ یہ مولوی صاحب کو بتائیں کہ رکوع سے پہلے یا رکوع سے بعد دعا کرنے سے کوئی شریعت کو نقصان نہیں ہوتا، یہ سارے طریقے شریعت کے اندر جائز ہیں۔ لہٰذا آپ بعد میں پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں، ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھ لیں، سب طریقے جائز ہیں اور کوئی طریقہ بھی غلط نہیں ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کو ایسے طریقے میں مبتلا کرنے کی کہ جس سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو وہ رعایتیں جو اللہ کی شریعت نے دی ہیں ہمیں وہ رعایتیں ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو امام قرطبی نے رحمت اللہ علیہ نے جو استثناء یہاں پہ نقل کیا ہے کہ وہ مسئلہ جو لوگوں کے اندر فتنہ پھیلانے کا باعث ہو رہا ہو اس کو چھپا لینا یا اس کو بیان نہ کرنا عوام الناس کے سامنے، وہ کتمان علم میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا مطلب تو ایک مصلحت ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ الا الذین تابوا، اللہ کریم نے ایک استثناء یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ یہودی سارے کے سارے لعنتی ہیں، مگر الا الذین تابوا، ان میں سے جو لوگ واپس آ جائیں، واصلحوا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور پھر اس کو واضح کر دیں ان مسائل کو جن کو چھپایا ہوا تھا، جن کے بارے میں انہوں نے کتمان کیا ہے، جن کو پہلے چھپایا تھا اب اس کو واضح کر دیں، لوگوں کو بتائیں کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں موجود ہیں، انجیل کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں، اگر وہ نشانیاں لوگوں کو بتائیں، بینوا، واضح کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کر لوں گا۔ تاب علی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے کی توبہ قبول کر لینا، اور اگر تاب الہ ہو الف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ سے توبہ کرنا، یعنی اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف واپس آنا۔ ویسے تاب یتوب کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا۔ گویا جب بندہ تاب الہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، واپس مڑتا ہے ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف، تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت اس کے اوپر فرما دیتے ہیں۔
اللہ بھی اپنی توجہ فرما دیتے ہیں، گویا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ اصل میں یہ اسپیسیفکلی اللہ کریم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ کفر اور شرک اس میں مبتلا لوگ اگر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں اور ایک عرصے تک کرتے رہیں تو پہلی شریعتوں میں ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ وہ توبہ نہیں کر سکتے تھے، ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ہو سکتا ہے یہ بات ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ خصوصیت ہے علامہ ابن کثیر کے مطابق، یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی کہ اللہ کریم نے ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا۔ یہ بات ہو بھی سکتی ہے کہ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں لوگوں نے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنوا دیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی تو ہم سب لوگ مومن بن جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ پہاڑی سونے کی بنی ہوئی ہوگی، ہم اس سے ہتھیار بنوائیں گے، اس سے اسلحہ خریدیں گے، اور پھر ہم لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو نشانی کے طور پر دیکھیں گے تو ہم پھر مومن بھی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے سونے کی بن جائے۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 164 جو ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے شان نزول میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی روایت نقل کی ہے کہ اس کا شان نزول بھی یہی روایت ہے۔ اور یہ روایت کیا تھی کہ انہوں نے کہا صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، تو وہاں وحدانیت کی نشانیاں اتنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اتنی نشانیاں تو پہلے ہی موجود ہیں، تم نے نشانیاں لے کے کیا کرنا ہے؟ اگر تم نشانیاں دیکھ کر مومن بنتے تو یہ نشانیاں پہلے ناکافی ہیں، اتنی ساری نشانیاں پہلے موجود ہیں، 8 نشانیاں اللہ کریم نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرما دی، اور یہ جامع آیت ہے۔ بہرحال وہاں پہنچیں گے تو میں پھر دوبارہ عرض کروں گا، لیکن اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، جب دعا کر دی نا تو اس کے بعد ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا ان اللہ تعالی یقرأک السلام، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان شئتا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے جو صفا کی پہاڑی ہے وہ سونے کی بنا دیتا ہوں۔ آپ نے جو دعا کر دی ہے تو ایک آپشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اس صورت میں ایک بات یاد رکھیں کہ فمن کافر منہم، پھر بھی سونے کی پہاڑی لینے کے بعد اگر کوئی ان میں سے کافر ہوا تو عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں پھر وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہانوں میں کبھی ایسا عذاب نہیں کیا ہو، بڑا شدید اور سخت عذاب آئے گا اللہ کا۔ اللہ اکبر! دوسرا آپشن ساتھ یہ دیا کہ وَإِن شِئْتَ، یعنی وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے اس دعا کے نتیجے میں، اگر آپ چاہیں تو ہم بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ دوسرا آپشن لے لیں، اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، ہمیشہ کھلا۔ اللہ اکبر! تو پہلی امتوں کے لیے اس طرح توبہ کا دروازہ کھلا نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ کچھ اور نہیں چاہیے، تو میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا، سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میری امت کے لیے دروازہ کھلا رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی میں یہ کہا کرتا ہوں یہ جو واپسی کا دروازہ کھلا ہے نا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کھلا ہے، اور رحمت للعالمین کے انتخاب کی وجہ سے کھلا۔ رحمت للعالمین نے یہ انتخاب کیا نا، 2 میں سے ایک چوائس لی
اگر وہ سونے کی پہاڑی کی چوائس لے لیتے تو یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا دروازہ کی آپشن لی, رحمت کا دروازہ, تو وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے اور یہ اس امت کا امتیاز ہے. لیکن چونکہ پچھلی شریعتوں میں یہ توبہ کا یہ قانون نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے توبہ ہو, اس لیے اسپیسیفکلی یہ خوشخبری دی ہے کہ جو اپنے کردار کی اصلاح کر لے اور واپس آ جائے, توبہ کر لے, تو چاہے وہ اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں, اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کی بتائی ہوئی نشانیاں ان کو چھپایا ہے, جرم بہت بڑا ہے, لیکن پھر بھی جو توبہ کر کے اصلاح کر لے وَبَيَّنُوا, اور آج بھی اس علم کو دوسروں تک پھیلا دے, تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, البتہ وہ جو کافر تھے وماتوا وهم کفار, اور کفر کی حالت میں مر گئے, وماتوا اور مر گئے, وهم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری, اور اصل میں لعنت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں ابعدہ اللہ, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا. جیسے رمضان کے بارے میں آیا, جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس شخص نے من ادرک رمضان فلم یغفر لہ, جس نے رمضان پایا اور اس نے وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا, اپنی بخشش نہیں کروا سکا, ابعدہ اللہ, اس کو اللہ اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے, یا اللہ اس کو دور کر دے. جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری, لعنت. اب دیکھیں یہ لعنت کس پر کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں کی جا سکتی. ان آیات سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے علماء نے کہ کافروں پر لعنت کی جا سکتی ہے, یعنی اللہ نے کفار پر لعنت کی ہے کہ جو کافر مر گیا اس پر بھی لعنت ہے, اور جو کتمان علم کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ کافر جو صحیح بات لوگوں کو نہیں بتا رہے وہ بھی لعنت کے موجب ہیں, اور ان کے اوپر بھی لعنت کی جا سکتی ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ نکلا, لیکن اس میں ایک احتیاط جو علماء نے بتائی ہے وہ یہ کہ کفار پر لعنت من حیث المجموع کی جا سکتی ہے, کہ وہ سارے کافر جو اسلام کے خلاف لڑنے والے ہیں ان کے اوپر آپ لعنت کر سکتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی کسی بندے کا نام لے کر اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ اگر کسی بندے کا نام لے کر لعنت کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کفر چھوڑ کر وہ اسلام میں آ جائے, اس کا امکان تو ہے, موت سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے. اور اس طرح کہا جا سکتا ہے اگر آپ نے لعنت کرنی ہو کسی کے اوپر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے امور جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہتے ہیں کہ وہ امور لعنت کے موجب بنتے ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام یہ کرے ایسا کام کرنے والا لعنتی ہوتا ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں جو کتمان علم کرے وہ لعنتی ہوتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ لعنتی ہوتا ہے. لیکن آپ کسی کو کہیں کہ وہ فلاں لعنتی ہے, یہ ہمیں اللہ کریم نے اجازت نہیں دی. کسی کا نام لے کر بھی لعنت نہیں کر سکتے. یہ اس میں ایک خطرہ بھی بہت بڑا, جس طرح کسی کو کافر کہنے میں بڑا خطرہ ہے نا, اسی طرح کسی کے اوپر لعنت کرنے میں بڑا خطرہ ہے. کافر کہنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے اگر کسی اپنے بھائی کو کافر کہہ دیا نا, من قال لاخیہ کافرا, کسی نے اگر کسی بھائی کو کافر کہا, فقد باء بہ احدہما, ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا. یعنی جس کو کافر کہا جا رہا ہے اگر تو وہ کافر ہے تو پھر تو وہ کافر ہے, لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو یہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تو پھر کہنے والا کافر ہو گیا. تو کیا ضرورت ہے یہ اپنے اوپر یہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کی اور اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالنے کی, کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمے یہ لگایا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں. ہم کسی کو کیوں کافر, کوئی کافر ہے تو ہے کافر, ہمارے کہنے کی تو ذمہ داری نہیں ہے. تو کہنا اگر کسی نے کہا تو یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر آدمی خود کافر ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے اس خطرے سے بچنا چاہیے.
اسی طرح لعنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر لعنت کرتا ہے یا کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، ہم تو بات بات پہ لعنت کرتے ہیں نا، مائک نہ چل رہا ہو تو اس پہ لعنت، سائیکل پنکچر ہو جائے تو اس پہ لعنت، گاڑی پنکچر ہو جائے اس پہ لعنت، ہر چیز پہ ہم تو لعنت کر دیتے ہیں، ایک منٹ نہیں لگاتے، ہمارا تو تقیہ کلام ہوتا ہے لعنت کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے کتنی خطرناک بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، چاہے کسی چیز پر چاہے کسی شخص پر، جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں کو چڑھ جاتی، جب آسمانوں کو چڑھتی ہے تو اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے، یہ آسمانوں کو چڑھ نہیں سکتی، یہاں سے چلی جاتی اور یہ آسمانوں میں راستہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کہ میں کیسے اوپر چڑھوں۔ تو فرشتے اللہ کریم کو بتاتے ہیں کہ ایک لعنت ہے یہاں پھرتی ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کس پر لعنت کی ہے، باوجود علم ہونے کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں چیز پر یا فلاں شخص پر لعنت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جس چیز پر یا جس شخص پر انہوں نے لعنت کی ہے کیا وہ لعنت کا مستحق ہے؟ اگر تو وہ مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں کو تو نہیں جا سکتی لعنت، وہ واپس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مستحق ہے تو اس مستحق پر ڈال دو لعنت، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے جس کو یہ لعنت کر رہا ہے تو فرمایا واپس کہنے والے پر ڈال دو، جس نے کہی ہے نا، جس نے لعنت کی ہے اس کے اوپر ڈال دو۔ تو اندازہ فرمائیے کتنی خطرناک بات ہے، خاص طور پر جب ہم بے جان اشیاء کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پر لعنت اس پر لعنت فلاں پہ لعنت، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ لعنت واپس لوٹتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو اس کے اوپر پڑتی ہے جس نے اس لعنت کو کہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ کفار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث المجموع خود بھی لعنت فرمائی ہے، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہ جو ایسے کافر ہیں جو تیرے رستے سے روکتے ہیں، جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو تیرے اولیاء کو قتل کرتے ہیں، ایسے کافروں کے اوپر لعنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو لعنتیوں والے کام ہیں ان کا ریفرنس دے کے کسی کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے۔ کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسے کام کرے گا تو اس کے اوپر لعنت۔ تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، سب کی اکٹھی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ لعنت کی حالت کیا ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی حالت ہے۔ گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور جن پر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی، جن پر اللہ کی رحمت ہوئی وہ تو گئے جنت میں، اور جن پر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی وہ جہنم میں گئے۔ فرمایا خالدین فیہا، وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے کہ یعنی جہنم میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر کبھی بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کے اوپر ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ نہیں، اس سے پہلے وہ آیت رہ گئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ پیچھے بات ہو رہی تھی نا کتمان علم کی، کہ انہوں نے علم چھپایا ہے، تو جو چیز سب سے پہلی ظاہر کرنے والی ہے نا، ساری دنیا کو بتانے والی، وہ توحید ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ہے سب سے پہلی بات جو لوگوں کی طرف تمہیں لے کے جانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ کیا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ اکیلا الہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیں الہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو
معنوں کے اعتبار سے یا معانی کے اعتبار سے ہمہ جہت ہے، اس کی کئی پہلو، اور ایک بڑا جامع لفظ، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کا الہ کا اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں معبود، کہ وہ جس کی بندگی کی جائے۔ تو الہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس کی بندگی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ ہوتا ہے جو بندگی کے لائق ہوتا ہے، الہ ہی بندگی کے لائق ہوتا ہے، لیکن الہ وہ ساری جامع صفات کی حامل شخصیت ہوتی ہے جس کے اندر ساری طاقتیں بھی ہوں، ساری قوتیں بھی ہوں، جو بدیع السماوات والارض ہو، بغیر نظیر اور نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہو، جو زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والا ہو، پوری کائنات کو چلانے والا ہو، سورج چاند ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہو، اس کے قبضہ قدرت میں ہو، ساری امیدیں اور سارے خوف اسی سے وابستہ کیے جا سکیں، اور پھر ایسی ہستی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا ترجمہ ہم معبود کرتے ہیں کہ وہ الہ کا معنی ہے معبود، جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ الہ معبود بھی ہوتا ہے، لیکن الہ معبود کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو صرف اللہ کی ذات پر صادق آتی ہے۔ اس لیے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی بے شمار الہ بنائے ہوئے تھے، اللہ کو چھوڑ کر مختلف الہ بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے بات نکلوائی وہ ارباب کے بارے میں تھی، کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ یہ جو تم نے کئی رب بنائے ہوئے ہیں ایک رب کو چھوڑ کر، ایک اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے اس کو چھوڑ کر تم نے اتنے بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کر، قرآن کہتا ہے سورہ صاد کے اندر ان کو تعجب یہی ہوتا تھا اتنے سارے چھوڑ کر، کہ یہ عجیب بات ہے کہ اتنے سارے الہ چھوڑ کر یہ کہتا ہے ایک الہ کو مانو اور باقی سارے الہوں کو چھوڑ دو۔ اور یہی وہ بات تھی جو کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک اللہ کو ماننا ہی تو پرابلم ہوتا تھا۔ ایک اللہ، وہ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ایک اللہ، باقیوں کی بندگی نہ کرے، کسی اور کو الہ ہی نہ سمجھے، ایک اللہ کی، تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اور جب ان کے اوپر بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا جائے، بہت سارے لوگ، کافی سارے الہ بنا دیے جائیں، پھر اذا ہم یستبشرون، اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بہت سارے الہ تمہارے الہ نہیں ہیں، الہ تمہارا ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کا معنی یہ کرنا پڑے گا، جب ہم کہیں گے نا لا الہ الا اللہ، کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس کا مفہوم بھی ذہن میں رکھا کریں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذہن میں بڑائی کا تصور آئے کہ کوئی بڑا ہے تو تصور یہ آنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ ذہن میں طاقت کا تصور آئے تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں۔ ذہن میں کسی بندگی کے لائق ہستی کا تصور آئے، لا الہ الا اللہ۔ ذہن میں یہ خیال آئے کہ میری امیدیں کوئی پورا کر سکتا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی امیدیں پوری نہیں کر سکتا۔ کسی سے خوف آئے، لا الہ الا ہو، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے خوف کھایا جائے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے اس طرح کی کوئی بات منسوب نہیں کی جا سکتی جس کو بندگی کہا جا سکتا ہے۔ اگر یوں آپ الہ کا تصور ذہن میں رکھیں تو پھر اصل میں انسان لا الہ الا اللہ کہہ کے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ایسے نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ رٹ کے پھرتا رہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو یہ معلوم ہو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں آتی ہے من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بقلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ اس طرح کہا کہ اس کے دل کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی
زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بدیع السماوات والارض نہیں، اللہ کے علاوہ فاطر السماوات والارض کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر کائنات کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جلانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کے ساتھ امیدیں قائم کی جا سکیں، جس کے ساتھ خوف وابستہ کیے جا سکیں، کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ جب یہ تصور آئے گا الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ بات پہلے ہو چکی لیکن میں دہراتا ہوں اس لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی۔ یہ پہلے ایک درس میں نے بات کی تھی، یہ جو الہ ہے نا، لا الہ الا ہو، الہ، یہ ہا کے اوپر جو زبر آتی ہے، عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں کہ یہ نفی جنس اس کو کہا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے۔ جب لا کے بعد اگلا جو اسم آتا ہے اس کے اوپر زبر آ جائے تو کہتے ہیں یہ نفی جنس ہو گئی۔ نفی جنس اور عام نفی کا مطلب فرق یہ ہوتا ہے کہ جب عام نفی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ جو مطلوبہ چیز ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ باہر باغ میں دیکھو یا بازار میں جاؤ، اور بازار میں جا کے دیکھو کوئی کسی آدمی کی ضرورت ہے اور کوئی خاص آدمی آپ نے بلانا ہے، مثلا الیکٹریشین کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کہیں کہ جاؤ کوئی آدمی بازار سے لے آؤ، اور وہ جائے اور واپس آ کے کہے کہ لا رجل فی السوق، کہ بازار میں کوئی آدمی نہیں ہے، تو یہ عام نفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو جو مطلوبہ انسان میسر جو چاہیے تھا، جو الیکٹریشین، وہ نہیں ہے وہاں۔ لیکن اگر وہ آ کے آنے والا کہہ دے لا رجل فی السوق، لام کے اوپر زبر لگ جائے، نفی جنس کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بازار میں کوئی ایسا وجود میں نے نہیں دیکھا جس کے اوپر لفظ رجل کا اطلاق ہو سکے۔ نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی نابینا، نہ کوئی اندھا، نہ کوئی چھوٹا، کسی طرح کا کوئی ایسا وجود ہی بازار میں موجود نہیں، جنس کی نفی ہو گئی۔ یعنی پہلی صورت میں نفی ہوئی تھی اسپیسیفک نفی، عام نفی، لیکن جب لا راجل نفی جنس ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی کوئی وجود، کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ لفظ آدمی کا اطلاق ہو سکے، وہ ہے ہی کوئی نہیں، بازار تو سنسان پڑا ہوا۔ یہ فرق ہے عام نفی کا اور نفی جنس کا۔ اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ جو یہاں پہ آیا ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور الرحمن الرحیم، وہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی تشریح کی جا چکی جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ رحمان اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا معنی رحمتیں کرنے والا، وہ ہستی جو رحمتیں کرنے والی ہو۔ لیکن اس کے معنی کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا فرق سمجھنے کے لیے موٹی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ رحمان عطشان کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب ہے خاص عطشان کے اندر جوش آتا ہے، جیسے کسی کو پیاس لگ جاتی ہے، کوئی تھک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تعبان ہو گیا، اس کو تھک گیا ہے، عطشان، اس کو بہت پیاس لگی ہے، فعلان کے وزن پر ہے۔ تو رحمان وہ ہے جس کی رحمت لوگوں کے نیک اعمال کی وجہ سے جوش میں آتی ہے۔ وقتی وہ رحمت جو اللہ کی رحمت بندوں پر کسی سچویشن کی وجہ سے جوش میں آتی ہے تو وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحیم ہے فعیل کے وزن پر، اور فعیل کے اندر یہ ایک استقلال پایا جاتا ہے۔ فعیل کے وزن کی خصوصیت یہ ہے جو بھی اس وزن پہ لفظ آتا ہے عربی زبان میں، مثلا کبیر، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور کبیر اگر فعیل کے وزن پہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا بڑا جو ہمیشہ سے بڑا ہے، جس کو استقلال حاصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی وقت بڑا ہو گیا کسی وقت چھوٹا ہو گیا، نہیں، کبیر ہے وہ بڑا ہے، صغیر چھوٹا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رحیم ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی ایک صفت رحمت وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے، اور ایک صفت رحمت وہ ہے جو خاص ہے مومنوں کے لیے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ رحمان صفت عام ہے رحمت کی اور رحیم خاص ہے جو مومنوں کے لیے۔ تو مختلف قسم کے اقوال ہے، اس کی بات، اس کی تفصیل ہم نے وہاں دیکھی تھی، لیکن ذہن میں یہی رہنا چاہیے کہ خاص رحمت جو مومنوں کے لیے کرتا ہے وہ بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کرتا، اور وہ رحمت
جو اللہ ہر ایک پر کرتا ہے اور ہر ایک پر عذاب نازل نہیں کرتا، ہمارے برے اعمال دیکھ رہا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھ رہا ہے، ظلم دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ ہمیں نہیں پکڑتا، وہ بردباری کا اظہار کر رہا ہے ہمارے اوپر، پھر بھی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، ہر ایک پر ہمیشہ رحمتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے یہ وہ جامع آیت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے، وہ اللہ کی وحدانیت کی یہی بات جو اس آیت میں فرمائی ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اسی بات کی نشانیوں کے طور پر، وحدانیت کی نشانیوں کے طور پر، چونکہ یہودی بھی توحید کو چھپاتے تھے اور مشرکین مکہ بھی توحید کو چھپاتے تھے، لہٰذا کتمان توحید ان کا جرم بتا کر اب توحید کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ بات ہے جو سب سے واضح کرنے والی ہے، اور اس کی نشانیاں زمین میں ہماری اس دنیا کے اندر ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ان کی طرف دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔